نیاز صاحب آپ کا اوپینین کیا مختلف ہے یا آپ جو اس سے پہلے اوپینین آیا ہے اس سے ایگری کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ تو میرا خیال ہے کہ ان کا تو مسئلہ اب ہو گیا پیسے کا، اور یہ پیسہ جو بڑی بری بلا ہے، 200-300 جو ہے 1000 اگر ہٹس مل جائیں تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ویلاگ چل رہا ہے، اور یہاں پہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بریگیڈ کو کہ 1 ملین ہٹس مل جائیں، ان کی ویورشپ آ جائے 1.5 ملین 2 ملین، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا ان کو ایک فائنینشیل فائدہ ہے۔ اب ایک بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سوچا کہ میں ان کو اپنا بیانیہ سخت بیانیہ ان سے رن کرواؤں گا، تو اب عمران خان صاحب جو ہے ان کے ہاتھوں یرغمال ہیں، یا عمران خان کا بیانیہ ان کے ہاتھوں یرغمال ہے، اور کمال مہارت سے جو تحریک عمران خان صاحب کے ماننے چاہنے والے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہوکڈ اپ ہے۔ چنانچہ سوشل میڈیا جب کہتا ہے کہ گوہر جو ہے اس پہ کانٹا تو کانٹا، علی مین گنڈا پور کو گالیاں دے رہے تو گالیاں دے رہا ہے، سارا ورکر دینا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی کو وہ بھارتے ہیں چڑھاتے ہیں تو ان کو چڑھا دیتا ہے۔ تو سوشل میڈیا جو ہے اب عمران خان صاحب کے اپنے قابو میں نہیں ہے کہ ان کو وارہ کھاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے اداروں کو وہ سخت زبان استعمال کریں، ان کے خلاف جھوٹ بولیں، ان کو گالیاں دیں، کیونکہ اسی میں ان کا 4 آنے کا فائدہ ہے، اسی میں ان کو کروڑوں ڈالر بن رہے ہیں اور بنتے رہیں گے۔ چنانچہ یہ ایک وہ ثانیہ جو عمران خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے جب کبھی تاریخ میں اس کا تجزیہ ہوگا تو ان کے لیے جو جان لیوا چیز ثابت ہوگی ان کا سوشل میڈیا ہوگا۔ اسارانہ صاحب اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ دیکھیں یہ جو بڑا ایک سیریس مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا بریگیڈ جو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ یہ بریگیڈ کسی طرح بھی عمران خان کی کوئی مدد نہیں کر رہا، ان کے رستے کھوٹے کر رہے ہیں۔ جو لوگ باہر بیٹھ کے پاک فوج پہ اور ان کے آفیسرز کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ کسی طرح عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو پی ٹی آئی سے زیادہ مسلم لیگ نون سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ اس ساری گیم کے بینیفیشری تو مسلم لیگ نون ہو جاتی ہے۔ کلاسر صاحب آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ جب تک گراؤنڈ ریالٹیز وہ نہیں بدلیں گے، خان صاحب جیل میں رہیں گے، بشرا صاحبہ رہیں گی، تو میرا نہیں خیال ہے سوشل میڈیا چینج ہوگا، وہ نہیں بدلے گا۔ وہ تو صاحب خان صاحب اس کو اپنی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں، پاور سمجھتے ہیں کہ جناب اسی کے ذریعے میں اپنے مخالفین کو میں سیدھا کر سکتا ہوں، اور یہ پالیسی ان کی ماضی میں کامیاب بھی رہی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ پہ اور ان باقی لوگوں پہ اسی سوشل میڈیا اور اپنی تقریروں کے ذریعے دباؤ میں لے آئے، تو جنرل باجوہ ان سے بعد میں خفیہ ملاقات کی تھی انہوں نے ایوان صدر میں عارف علوی صاحب سے کے ذریعے ہوئی تھی، حالانکہ باجوہ صاحب کو اس وقت میر جعفر میر صادق کہتے تھے، وہ پھر بھی جا کے خان صاحب سے ملے تھے اسی سوشل میڈیا اور تقریروں کی اس خوف کی وجہ سے کہ شاید میرا کوئی رستہ نکلے، میری جان چھوڑ جائے۔ سو خان صاحب کو یہ انداز ہے، وہ اس کو ایز اے ویپن کے طور پر یوز کرتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا کو ہینڈل کو یا اپنے سوشل میڈیا ٹیموں یا فالوور یا ان کو اپنے ساتھیوں کو وہ اس کو ایز اے ایک ٹیرر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایز اے تھریٹ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کو، ایز اے ہیمر کے طور پر یوز کرتے ہیں مخالفین پہ، اور یہ اسٹریٹجی ان کی کامیاب بھی رہی۔ وہ میڈیا کے لوگ ہوں، ججز ہوں، وہ پولیٹیشین ہوں، وہ آپ کے آرمی کے اگر جرنل ہوں، وہ سب کو خان صاحب جو ہینڈل کرتے ہیں وہ اسی اپنے ہیمر سے کرتے ہیں، اس ہیمر کا نام سوشل میڈیا ہے۔ علینا شکری صاحبہ کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں یا اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ پا رہی ہیں؟ دیکھیے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب ہوں یا شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کے جو سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں پارٹی کے وہ ہوں، وہ سب اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر چکے ہیں۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے انہوں نے کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی یہ بات اسٹیٹ کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل پارٹی کی پوزیشن ہے اس میں جو سوشل میڈیا ونگ ہے، سوشل میڈیا سیل ہے، وہ نہیں فال کرتا، وہ بہت سیپریٹلی اپنے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف بالکل ایک یہ اپنی پوزیشن مینٹین کیے ہوئے ہے کہ جو بھی مواد سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، اور گوہر خان صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ گمنام اکاؤنٹ سے جو کچھ پوسٹ ہو رہا ہے وہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ظاہر ہے اس پر وہ بھی ایک اعتراض رکھتے ہیں، ان کو بھی ایک پرابلم ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خود بھی نہیں پسند کرتی ہے جس قسم کا آبجیکشنیبل کانٹینٹ آتا ہے۔ آپ کو پچھلے دنوں میں یاد ہے برطانیہ میں جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس میں خاتون کی جو گفتگو تھی، اور اگر وہ آفیشیل ان کے پلیٹ فارم سے پوسٹ ہوئی بھی تو اس کو فوراً ہٹایا گیا۔ شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہے وہ برملا کئی بار ٹاک شوز میں کہہ چکے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں آلدو وہ آپریٹ سیپریٹلی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے وہاں سے مواد ہٹایا ہے،
اور ہم کال آؤٹ کرتے ہیں اس قسم کے مواد کو جو کہ افواج پاکستان کے خلاف ہو یا کسی بھی طرح سے ریاستی اداروں کو اگر ٹارگٹ کرتے ہوں تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, ہم اس کو کال آؤٹ کرتے ہیں. بٹ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آپ خود دیکھیں کہ ان کی قیادت کے کسی اکاؤنٹ سے ایسے کوئی بھی کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر نہیں ہوتا. کلاسا صاحب, آپ اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ یہ کوئی حکومت اور عمران خان کے درمیان مسئلہ نہیں ہے. حکومت اور عمران خان کے درمیان مسئلہ ہوتا میرا خیال ہے کب کا یہ حل ہو چکا ہوتا. یہ میرا خیال ہے. یہ حکومت اس میں ٹھیک ہے, وہ مطلب آن پیپر آپ کو لگتی ہے کہ حکومت یہ سب کچھ چلا رہی ہے, لیکن مذاکرات ہونے, علی امین گنڈا پور صاحب کا اگر آپ کو بیان یاد ہو, انہوں نے آخری دنوں میں کہا تھا اپنی وزارت اعلیٰ کے کہ جناب یہ میرے پے سکیل سے اوپر کا کام ہے, مذاکرات, خان صاحب کی رہائی. انہوں نے کہا جناب یہ خان صاحب اور فوج کے درمیان ڈائریکٹ بات ہو تو ہو, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تو کوئی اس کا سلوشن نکالیں, بریک تھرو ہو, تو ادروائز تو وہ کہتے ہیں جناب کسی تھرڈ پارٹی کی اس میں گنجائش نہیں لگتی. اور میں علی امین گنڈا پور صاحب کی اس بات سے سہمت ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اٹس بٹوین عمران خان اینڈ اسٹیبلشمنٹ. وہ بیٹھے ہیں, کوئی بریک تھرو ہو تو ہو, شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں, محمود اچکزئی صاحب بیٹھے ہیں, خان صاحب بیٹھے ہیں, فلاں صاحب بیٹھے ہیں, وہ مجھے ہوتے ہوئے نہیں لگ رہا ہے ان کا. یہ بات ٹھیک ہے, پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ بھی کہیں گے ہاں جی ہیں بات چیت کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ان تینوں کو پتہ ہے, تینوں سٹیک ہولڈر کو پتہ ہے, حکومت کو پتہ ہے, اچکزئی صاحب کی اس کو طریقے وہ کیا کہ تحفظ آئین پاکستان والوں کو بھی پتہ ہے, اور عمران خان صاحب کی پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ جناب کی بات چیت ہوگی تو فوج سے ہوگی. اس لیے خان صاحب ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ہم آرمی سے بات چیت کریں گے اور اپنے نمائندے وغیرہ بھی نامینیٹ کرتے رہتے ہیں. خان صاحب کو بڑا کلیئر پتہ ہے کہ اگر مجھے کوئی بات چیت کا رستہ نکلا تو فوج سے نکلے گا, وہ شہباز شریف صاحب سے بات چیت کا رستہ میرا نہیں خیال ہے. لیکن پولیٹیکلی طور پر وہ کہتے رہیں گے سر ہاں جی ڈلاک کرتے ہیں, ہاں جی ہم بھی تیار ہیں, آپ بھی تیار ہیں, نتیجہ نہیں نکلنے والا انلیس آرمی اور خان صاحب ڈائریکٹ کوئی بات چیت کر سکے. علینا شکری صاحبہ, کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں یا اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ پا رہی ہیں؟ ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں, بیٹھنا چاہیے اور بیٹھنا پڑے گا میرے خیال سے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے, کیونکہ آپ کی اس پوری انسٹیبلٹی کی, اس کیوس کی, اس تناؤ کی کیفیت صورتحال میں آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سک رہا, آپ کی معیشت آگے نہیں بڑھ سک رہی, آپ کے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی. اپوزیشن کی ہمیشہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہوتی ہے, لیکن حکومتیں کبھی بھی کیوس اور بحران افورڈ نہیں کر سکتی ہیں. اور میرے خیال سے موجودہ حکومت کو بھی اس جو ایک میچورٹی ہے, ایک سینٹی ہے, اس کا اظہار کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. جہاں پر ہمیں یہ نظر آئے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب ڈھاکہ میں بھارتی وزیر خارجہ سے وہ ہینڈ شیک کی ان کی تصویر بڑی وائرل ہوتی ہے, بڑے خوشگوار ایک تصویر تھی جہاں پہ مسکرا رہے تھے دونوں اور ہاتھ ملا رہے تھے. جب آپ اپنے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں تو پھر یہ تو آپ کے اپنے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیے, ان کے ساتھ معاملات کو حل کیجیے اور ملک کو آگے لے کر بڑھنے کے لیے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کا قیام یقینی بنائیں, تاکہ اس سے جڑی جو معاشی آپ کا استحکام ہے اور دیگر شعبوں میں جو آپ نے گینز اچیو کیے بھی ہیں, چاہے وہ آپ کے ڈپلومیٹک سطح پہ ہو, جس طرح سے پاکستان کی پرومیننس ایک بنی ہے, اس کو لانگ ٹرم گینز میں تبدیل کرنے کے لیے میرے خیال سے حکومت کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے.